خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ گیا ہے۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ گیا ہے۔ زمیں بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ پرائے مال کو اپنا سمجھیں، حلال کو بھی حرام کو بھی حلال جانیں۔ پرائے مال کو اپنا سمجھیں، حرام کو بھی حلال جانیں۔ گناہ کر کے کمال سمجھیں، بتاؤ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ بھائی کا ہے بھائی رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن۔ بھائی کا ہے بھائی رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن۔ پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے مزدور اور جو سماج کا کمزور طبقہ ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں بتلائی تھی، اور مزدور کے مالک پر 5 جو حقوق ہیں وہ بھی بتلائے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان جو نیک کام کرتا ہے، نماز روزہ صدقہ خیرات جو بھی کرتا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کا حق ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر کتنی ہی نمازیں پڑھ رہا ہو، کتنے ہی روزے رکھ رہا ہو، کتنے ہی صدقے دے رہا ہو، زکوٰۃ کے نام پر اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور نمازوں کے نام پر دن رات سجدے میں پڑا رہے، روزوں کے نام پر پوری سال روزے رکھتا رہے، یعنی ہر اچھا اور نیک کام کرے، ہر وقت اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی گھوم رہی ہو، اس کے ماتھے پر سجدوں کا نشان بھی ہو، اور ہر نیک کام کرتا ہو، وہ انسان ہر نیک کام کرتا ہو، لیکن اگر وہ انسان اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے حق ادا نہیں کرتا ہے، یعنی جن لوگوں کے اس کے اوپر حق ہیں، اگر وہ ان کے حق ادا نہیں کرتا ہے تو اس کی تمام نمازیں، تمام روزے، تمام سجدے اور تمام صدقے اور ساری تسبیح، سارے ذکر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر پھینک کر مارے گا، جیسا کہ حدیثوں سے یہ بات معلوم بھی ہوتی ہے اور ثابت بھی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ صرف فرض نمازیں پڑھ رہا ہو، فرض روزے رکھ رہا ہو، اس پر جو زکوٰۃ فرض ہے وہ اس کو ادا کر رہا ہو، بس اتنے کام وہ کر رہا ہو، کبھی کبھی نفل نماز یا نفل روزے، یعنی جو نفلی کام ہے وہ کبھی کبھی کر رہا ہو، لیکن وہ دوسرے لوگوں کے حق نہیں مارتا ہو، دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو، تو وہ آدمی اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے محبت کرتا ہے۔ جو آدمی صرف اللہ کے جو ضروری حق ہیں، ضروری چیزیں ہیں، بس ان کو ادا کرتا رہے، مگر دوسری طرف وہ لوگوں کے حق بھی ادا کرتا رہے، وہ آدمی اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ اور دوسری طرف وہ آدمی جو سارے ہی نیک کام کر رہا ہو مگر لوگوں کے دل دکھا رہا ہو، لوگوں کے حق ادا نہیں کر رہا ہو، تو قیامت کے دن اس کی نمازیں اس کے منہ پر پھینک کر مار دی جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر 2 ایسی عورتوں کا ذکر کیا کہ جن کے بارے میں سن کر اور پڑھ کر اندازہ لگانا آسان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک عورت کا ذکر کیا، وہ عورت سارے ہی نیک کام کرتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی، زکوٰۃ دیتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، مگر وہ عورت غیبت بھی کرتی تھی، دوسروں کی چغلیاں کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عورت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا، یعنی سارے نیک کام کر رہی تھی، نماز روزے صدقے سجدے فطرے سب کچھ کر رہی تھی، مگر دوسروں کی چغلیاں کرتی تھی، دوسروں کی غیبت کرتی تھی، یعنی انسانوں کے حق مارتی تھی۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ لوگوں کے حق مارنا ہے، تو وہ اللہ کو تو راضی کر رہی تھی مگر لوگوں کو ناراض کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ دوسری طرف ایک عورت کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا کہ جو
بس صرف فرض نمازیں پڑھتی تھی، فرض روزے رکھتی تھی، زکوٰۃ جب اس پر فرض ہو جائے دے دیا کرتی تھی، کبھی کبھی نفلی کام بھی کر لیا کرتی تھی، کبھی کبھی، مگر وہ لوگوں کے دل نہیں دکھاتی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اسے دل نہ دکھانے کی وجہ سے جنت میں بھیج دیا۔ تو یاد رکھیے، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کا دل دکھانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ تو میں نے بات بتلائی آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث کی۔ دوسری طرف جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ظالم لوگ ہیں ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے کوئی ان کی حمایت نہیں کرے گا، کوئی ان کی سفارش نہیں کرے گا۔ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی اگر انہوں نے معافی نہیں مانگی تو ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، اب ظلم کیا چیز ہے؟ یہ اصل چیز ہے کہ ظلم کہتے کسے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پر ظلم عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی نے، یعنی کوئی آدمی ہے اس نے کسی کی پٹائی کر دی، کسی کمزور کو پیٹ دیا، بس اس کو ظلم سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں پر، کہ کسی طاقتور نے کمزور کو پیٹ دیا تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اس کے اوپر ظلم کر دیا، جبکہ بات یہ ہے کہ عربی ڈکشنری میں، عربی لغات میں جو ظلم کے معنی لکھے ہیں وہ لکھے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی چیز کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ یعنی جو چیز جس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہو اسے زبردستی اس سے وہ کام لینا، یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3471 حدیث نمبر ہے، اس کے اندر بنی اسرائیل کے زمانے کے ایک واقعے کا ذکر کیا، اور واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ ایک آدمی کے پاس ایک گائے تھی، وہ اس گائے سے ہل چلاتا تھا اور کھیتی باڑی کے کام لیتا تھا، لیکن ایک مرتبہ وہ اس گائے کے اوپر سوار ہو گیا، گائے کے اوپر بیٹھ گیا، تو گائے نے یہ کہا کہ میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہوں۔ گائے نے کہا، اللہ کے نبی نے جب بنی اسرائیل کے ایک شخص کا یہ واقعہ اپنی مجلس میں ذکر کیا تو صحابہ کرام نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، مگر ان کے چہروں پر تعجب کے آثار اللہ کے نبی نے دیکھے، انہیں تعجب ہوا۔ تعجب یہ ہوا کہ گائے کیسے بول سکتی ہے، گائے کے اندر تو بولنے کی طاقت ہے ہی نہیں، تو گائے کیسے بول سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے ان کے چہروں کو دیکھا، صحابہ کرام کے چہروں کو دیکھا اور سمجھ گئے کہ یہ تعجب کر رہے ہیں، اور تعجب اس بات پر کر رہے ہیں کہ گائے بول کیسے گئی۔ اللہ کے نبی نے انہیں یہ بتلایا کہ گائے بولی تھی اور تمہیں اس بات پر ایمان لانا چاہیے، صحابہ کرام سے بتلایا۔ تو میرے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ظلم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا، اس کا نام ظلم ہے۔ اور عربی ڈکشنری کے اندر ظلم کا یہی معنی لکھا ہوا ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، اس کا نام ظلم ہے۔ یہ میرے سر پر پگڑی ہے، ٹوپی ہے، اور میرے سر پر رومال بھی ہے، ان چیزوں کا مقام ہے سر، یعنی یہ سر پر ہونی چاہیے۔ اب اگر ان چیزوں کو اٹھا کر پیروں میں پہن لیا جائے اور پیروں کے جوتے سر پر پہن لیے جائیں، یہ ظلم ہے، کیونکہ ٹوپی کا مقام سر ہے اور جوتوں کا مقام پیر ہے۔ پیر کی چیز کو سر پر اور سر کی چیز کو پیر میں نہیں پہنا جا سکتا۔ تو یاد رکھیے کہ اگر ہم کسی کا کچھ بھی حق مار رہے ہیں، کیونکہ عربی ڈکشنری کے اندر ظلم کے جو معنی لکھے ہیں یہ بھی ہے کہ دوسروں کی حق تلفی کرنا، دوسروں کا حق مارنا، یہ بھی ظلم ہے، گناہ ہے، دوسروں کے حق مارنا۔ ہمارے اوپر جس کا جو حق ہے اس کا وہ حق مارنا بہت بڑا ظلم ہے، گناہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ایک حدیث کے اندر تو اس طرح سے لکھا ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیریاں ہوگا، ظلم قیامت کے دن اندھیریاں ہوگا، یعنی یہ جو ظلم ہے یہ خود اندھیرا بن کر انسان کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کا دن، جس دن انسان کو نور کی اور روشنی کی ضرورت ہوگی، اس دن اس کا ظلم اس کے ساتھ اندھیری بن کر ہوگا، اور پہچان لیا جائے گا کہ یہ دنیا میں ظالم تھا،
اور دوسری حدیث کے اندر جو بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے شارحین حضرات نے یہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن ظالم کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن، سمجھ لیجئے میری بات کو، قیامت کے دن ظالم کو معاف نہیں کیا جائے گا، چاہے انسان ہو یا جانور، معاف نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیے، چاہے وہ جانور ہو۔ جانوروں کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے، اور جلالین شریف بہت مشہور کتاب ہے، اس کے حاشیے کے اندر میں نے خود پڑھا کہ اگر جنت میں جانور جائیں گے، اگر جنت میں جانور جائیں گے تو 10 جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے، لیکن جانور جنت میں نہیں جائیں گے۔ جانوروں سے کہا جائے گا کونو ترابا، مٹی ہو جاؤ، تو سارے جانور مٹی ہو جائیں گے۔ یہ جو حدیث میں نے بتلائی ہے کہ بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا، اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قیامت کے دن بے سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو اس بکری کو مار جس نے دنیا میں تجھے مارا تھا۔ جانوروں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ تو جو انسان دوسروں پر ظلم و ستم کرتا ہو یا دوسروں کے ساتھ میں برا معاملہ کرتا ہو، اگر دنیا میں اس نے معافی مانگ لی اور اس کو معاف کر دیا گیا، جس کے ساتھ اس نے ظلم و ستم کیا ہے، جس کا اس نے حق مارا ہے، اگر اس نے اس کو معاف کر دیا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر معاف نہیں کیا تو ایسا آدمی قیامت کے دن بہت زیادہ نقصان میں اور ٹوٹے خسارے میں رہے گا۔ تو میں نے بتلایا کہ دوسروں کا حق مارنا اور حق تلفی کرنا، اس کا نام ہے ظلم، ظلم و ستم۔ ظلم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ مار دھاڑ کر دی جائے، کسی کو پیٹ دیا جائے، بس یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ظلم کا مطلب یہ بھی ہے دوسروں کا حق مارنا۔ اسی حدیث کو، اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بات بتلانا بھی ضروری سمجھ رہا ہوں کہ میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کتاب کے اندر دارالعلوم دیوبند کے محتمم جناب حضرت مولانا منیر احمد صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، وہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت یعنی اپنے درجے کے، اپنے زمانے کے ولی تھے۔ ایک مرتبہ وہ دہلی تشریف لے گئے، اور دہلی جب تشریف لے گئے تو وہاں سے 2-3 لوگوں سے ملے مدرسے کے سلسلے میں، دارالعلوم دیوبند کے معاملے میں، یعنی چندے کے سلسلے میں 2-3 لوگوں سے ملے۔ ان لوگوں نے اس زمانے میں انہیں 3000 روپے دیے، جو آج کے زمانے میں 3 لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہیں۔ آج کے زمانے میں 3 لاکھ روپے سے بھی بڑی رقم ہے، اس زمانے کے 3000 روپے انہیں دے دیے۔ وہ دہلی سے دیوبند کے لیے ٹرین میں بیٹھ گئے، راستے میں جیب کتروں نے ان کی جیب کاٹ لی اور سارے کے سارے پیسے لے کے غائب ہو گئے۔ اب جب وہ وہاں سے دیوبند پہنچے، انہوں نے جیبوں کو دیکھا تو جیب میں پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس زمانے کے یعنی آج کے زمانے کے 3 لاکھ روپے سے بڑی رقم، 3 لاکھ روپے آج کے زمانے میں بہت بڑی رقم ہے۔ ایک روزانہ کے مزدور کے لیے، ایک مولوی کے لیے، آج کے زمانے میں جو آدمی 10-12-15 ہزار روپے مہینے کے کما رہا ہو، 3 لاکھ روپے اس کے لیے بہت بڑی رقم ہے۔ اب وہ جو تھے مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں یہ کہا کہ مجھ سے یہ رقم یعنی یہ چوری ہو گئی ہے، مگر میں یہ ضرور دوں گا، چوری ہو گئی ہے مگر میں ضرور دوں گا۔ اب وہاں کے جو لوگ تھے، دارالعلوم دیوبند کے آس پاس کے لوگ تھے، انہیں معلوم تھا کہ محتمم صاحب مالی اعتبار سے کمزور ہیں، اور امانت کے بارے میں حکم یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر امانت، جس کے پاس میں امانت رکھی جا رہی ہے، اگر وہ شخص امانت کو پوری ذمہ داری سے، پوری حفاظت کے ساتھ، پوری چستی کے ساتھ اس کی حفاظت کر رہا ہے، اور پھر وہ امانت اس سے ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی، تو یہ شخص دیندار نہیں ہے، یہ امانت نہیں دے گا۔ یعنی ضائع ہو گئی تو ہو گئی، اب اس پہ کوئی ڈنڈ نہیں رکھا جائے گا۔ اگر اس نے پوری چستی کے ساتھ چاق و چوبند طریقے سے اس کی حفاظت کی ہو تو اس کے اوپر کوئی ڈنڈ نہیں، اگر چوری ہو گئی تو۔
لیکن انہیں سمجھایا، بہت سمجھایا محتمم صاحب کو، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں میں تو واپس دوں گا۔ جو لوگ سمجھانے والے تھے ان میں سے ایک آدمی نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، جو اس زمانے کے اور آج کے بھی بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے پاس بات پہنچائی اور یہ کہا کہ کیونکہ اس زمانے میں جو مولانا رشید احمد گنگوہی تھے وہ دارالعلوم کے دیوبند کے سرپرست تھے، تو ان کے پاس یہ بات پہنچائی۔ انہوں نے خط لکھا اور خط لکھ کر اسی آدمی کو دے دیا کہ جا کر محتمم صاحب کو دے دینا۔ اب وہ خط لے کر روانہ ہو گیا، ان کے پاس پہنچ گیا تو محتمم صاحب نے اس آدمی سے یہ کہا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی سے جا کر یہ کہہ دینا کہ تم نے جو مولویت پڑھی ہے یہ مجھے سمجھانے کے لیے پڑھی ہے۔ اتنی بات تو میں بھی جانتا ہوں کہ اگر امانت ضائع ہو جائے تو جس سے ضائع ہوئی ہے اس پر کوئی ڈنڈ نہیں ہے، مگر میں اس بات کو نہیں مانوں گا۔ اگر مولانا رشید احمد گنگوہی اس کی جگہ ہوتے تو کیا وہ بھی ایسا ہی کرتے؟ جا کر کہہ دینا ان سے میرا نام لے کے۔ وہ چلا گیا اور جا کر ان سے کہہ دیا۔ بہرحال انہوں نے اس زمانے میں 3000 روپے جو آج کے 3 لاکھ روپے سے زیادہ بیٹھتے ہیں انتظام کیا، لوگوں سے قرض لیا اور قرض لے کر مدرسے میں دارالعلوم دیوبند میں داخل کرایا۔ دارالعلوم دیوبند ویسے ہی نہیں بنا ہے، یہ علماء دیوبند کا جو ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے یہ ویسے ہی نہیں بج رہا ہے۔ ان کی تاریخوں میں، ان کی زندگیوں میں ہم نے وہ چیزیں پڑھی ہیں کہ آج کے زمانے میں لوگ تنخواہ بڑھانے کی درخواست دیتے ہیں، اور علماء دیوبند کی تاریخوں میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے تنخواہ گھٹانے کے لیے دارالعلوم دیوبند میں درخواستیں جمع کی ہیں کہ ہماری تنخواہ کم کی جائے، ہم اتنی تنخواہ نہیں لے سکتے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ ظلم کہتے ہیں حق تلفی کرنا۔ یہی محتمم صاحب مولانا منیر احمد صاحب یہ بتلاتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم دیوبند کا محتمم ہوں، مگر مجھے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ مدرسے کا جو پیسہ ہے، مسجد کا جو پیسہ ہے، اس پیسے کے ہم امانت دار ہیں۔ یہ پیسہ ہمارے پاس ہے مگر ہم اس کے امانت دار ہیں، ہم اس پیسے کے مالک نہیں ہیں۔ یہ پیسہ ہمارے پاس قرض کے طور پر نہیں ہے، قرضہ نہیں ہے ہمارے پاس، بلکہ امانت ہے۔ اور وہ خود بتلاتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کا حق ضائع کر دیا، برباد کر دیا، تو اگر برباد کر دیا تو ہم اس سے جا کر معافی مانگ سکتے ہیں، مگر یہاں جو پیسہ آتا ہے دارالعلوم دیوبند میں، اس زمانے کی بات بتلا رہے تھے کہ کسی کے 5 روپے، کسی کے 10 روپے، کسی کے 2 روپے، کسی کا 1 روپہ۔ اب اگر میں نے اس کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، تو میں کس سے معافی مانگوں گا؟ اس لیے مجھے بہت ڈر لگتا ہے مسجد کے پیسے کے معاملے میں اور مدرسے کے پیسوں کے معاملے میں۔ یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کا پیسہ ہو یا مدرسے کا پیسہ ہو یا پنچایتی پیسہ ہو یا چندے کا پیسہ ہو، دنیا کے اندر جو چاہو کر لو، یعنی جس پیسے کا استعمال جیسے چاہو کر لو، لیکن قیامت کے دن ایسے لوگ، چاہے میں ہی کیوں نہ ہو، ایسے لوگ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے اللہ کے سامنے، کیونکہ جو پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ لوگوں کی امانت ہے۔ اور علامہ بن نوری رحمت اللہ علیہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اپنے بارے میں فرماتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر مسجد اور مدرسے کے ذمہ داروں کے معاملے میں لگتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت حساب پیسوں کے معاملے میں ان لوگوں سے ہوگا اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے پہ آ جائے۔ میرے والد محترم مجھے شروع سے ہی ان باتوں کو سمجھاتے تھے اور سمجھاتے ہیں، جب بھی جاتا ہوں جب بھی سمجھاتے ہیں کہ مسجد اور مدرسوں کے معاملے میں بہت احتیاط سے رہنا، مسجد اور مدرسوں کے پیسے کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر تم نے 1 پیسہ بھی 1 روپیہ بھی اپنے اوپر خرچ کر لیا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کا بدلہ اپنی اولاد کے یعنی تمہاری اولاد بگڑ جائے اس شکل میں ملے، یا تمہاری بیوی تم پر سوار ہو جائے اس شکل میں ملے، یا کس طرح سے اللہ تعالیٰ تم سے اس کا بدلہ لے کہہ نہیں سکتے۔ عرض کرنے کا اور بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کسی کا حق مار رہے ہیں دنیا کے اندر اور وہ ہمیں ہضم ہو رہا ہے،
تو ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اگر میں نے حرام کے 100 روپے مار لیے اور میں نے وہ کھا لیے، مجھے ہضم بھی ہو گئے، یہ میرے لیے خوشخبری نہیں ہے بلکہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ حرام مجھے پچ رہا ہے، حرام میرے اندر سمایا جا رہا ہے، میں حرام کو اپنے اندر جذب کر رہا ہوں، حرام میرے اوپر خرچ ہو رہا ہے مگر مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، یہ میرے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور یاد رکھیے ہر انسان ہر وقت موت کے منہ میں ہے، پتہ نہیں کب اس کی موت آ جائے۔ اس لیے ہمارے بڑے بتلاتے ہیں کہ اگر حرام تمہیں پچ رہا ہے تو تمہارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اور اگر حرام کھا کر تمہیں نقصان پہنچ رہا ہے تو تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ کو تم سے محبت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم غلط راستے پہ چلو، اور اگر تم چل رہے ہو سمجھ لو کہ تمہارے پاپ کا گھڑا آہستہ آہستہ بھر رہا ہے۔ بتلانے کا مقصد یہ، بات تو کہیں اور سے چلی تھی لیکن بات یہاں پہنچ گئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کی حق تلفی کرنا اور دوسروں کے حق مارنا کسی بھی طرح سے یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کسی بھی طرح سے حق مارنا، اور جو ظالم ہے وہ قیامت کے دن بچ نہیں سکے گا، حق مارنے والا قیامت کے دن بچ نہیں سکے گا۔ یاد رکھنا کوئی بھی ہو، میں بھی ہوں، میں کسی بھی طرح سے کسی کو پریشان کروں گا، ستاؤں گا تو بچ نہیں سکوں گا کسی بھی طرح سے۔ دوسروں کا راستہ تنگ کر کے، دوسروں کی دھی بیٹیوں کو پریشان کر کے، یا دوسروں کو مالی اعتبار سے نقصان پہنچا کر، یا دوسروں کی عزت سے کھیل کر، یا کسی بھی طرح سے اگر میں کسی کو نقصان پہنچا رہا ہوں، آج نہیں تو کل مجھے ضرور اس کا بدلہ ملے گا، مجھے بھگتنا پڑے گا، میرے ساتھ وہی ہوگا جو میں آج بول رہا ہوں، کل میرے ساتھ وہی ہونے والا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے بڑھاپے کے لیے، کیونکہ میں اپنے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے بارے میں بھی، کہ ہمارے بڑھاپے کے لیے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جو بڑھاپا بھی خراب ہو اور قبر میں جانے کے بعد ڈنڈے بجے ہمارے اوپر، قبر میں جانے کے بعد سانپ ہمارے اوپر مسلط ہوں۔ ایسا نہ ہو، بلکہ ایسا ہو کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو دنیا رو رہی ہو اور ہم ہنس رہے ہوں۔ ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس طرح کے کام دنیا کے اندر کرتے رہنا چاہیے، جان بوجھ کر۔ یاد رکھیے میری بات، جان بوجھ کر کبھی بھی کسی کے ساتھ برا مت کرنا، میری اس بات کو یاد رکھنا، میری اس بات کو یاد رکھنا، بڑے دل سے کہہ رہا ہوں کہ جان بوجھ کر کبھی بھی کسی کو پریشان مت کرنا اور کسی کے ساتھ برا مت کرنا۔ میں خود اس کی پوری کوشش کرتا ہوں کہ میری ذات سے جان بوجھ کر کسی کو نقصان نہ پہنچ جاتا ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ اگر کسی کو انجانے میں بھی میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ میں معافی مانگنا چاہوں گا مگر مانگ نہیں سکوں گا۔ وہ دن آنے والا ہے، اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ایک دوسرے کے حق ادا کر دیں۔ یہ بیان رسمی بیان نہیں ہے بلکہ مقصد ہے کہ آپ بھی عمل کریں، میں بھی عمل کروں۔ اس بات پر کون کون عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتلائیے، انشاءاللہ کہیے۔ ہاں، اللہ رب العزت عمل کے